اور یہاں ہماری شکست کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمانی جوہر ہمارا ختم ہو چکا ہے، ایمانی قوت سے ہم محروم ہو گئے، ایمانی طاقت، اخلاق کا زیور، کردار کا حسن، نگاہوں کی طہارت، روح کی پاکیزگی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس لیے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، کوئی چائے والا، کوئی دودھ والا، آج ہمیں ہمارے بال بچوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اسے درد نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے؟ کسی کے بال بچے کا درد ہو بھی کیسے؟ ایک وہ ہے جس کو بال نہیں، دوسرا وہ جس کو بچہ نہیں۔ کسی کے بال بچے کا درد کیسے ہو؟ ان کے یہاں نہ بال نہ بچہ ہے۔ دوسروں کی عورتوں کی حمایت اور ان کے حقوق کے تحفظ کو اس کی آواز بلند کرنے والا خود اپنی بیوی کا حق نہ دے سکا، وہ دنیا اور معاشرے کی عورتوں کے حقوق کو کیا بحال کرے گا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں مختصر میں کہ ایمان کی وہ عظیم طاقت ہے کہ آج بھی مسلمان اپنے ایمانی جوہر کو نکھارے، اپنی ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کو رب انہوں نے نہیں، ہم نے مانا ہے۔ یہ چاند و سورج کو پوجنے والے نہیں جانتے کہ چاند کا خالق اور سورج کا خالق جو ہے اس کو رب انہوں نے نہیں، ہم نے مانا ہے۔ تو رب جس کو ہم نے مانا وہ رب قوت رکھتا ہے مدد نازل کرنے پر، فتح و نصرت نازل کرنے پر، مسلمانوں کی امداد کرنے پر۔ لیکن مسلمانوں تم مسلمان ہو تو جاؤ، تم مومن ہو تو جاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اس حد تک مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی جس عیاشی میں تھی اسی عیاشی میں گزر رہی ہے۔ نمازیں جیسے قضا ہوتی تھی ویسے ہی قضا ہو رہی ہے۔ نوجوان جیسے رات میں 3 بجے تک ننگی فلمیں دیکھتے تھے آج بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ دشمن ہمارے بچوں کے خون کو پینے پر مجبور ہو چکا ہے، اور آج ہم جیسے کل شراب پیتے تھے آج بھی ویسے شراب پی رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سنو اللہ کا فرمان ہے، اللہ اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ آج ضرورت ہے بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو اپنے آپ کو، ایمان کامل کی دعائیں کرو، ایمانی قوت رب سے مانگو، ایمانی طاقت رب سے مانگو۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ عظیم طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت وہ عظیم طاقت ہے کہ جب اسی طاقت کو لے کر اللہ کا ایک مرد قلندر، ایک مرد حق جب بنجر دھرتی پر قدم رکھتا ہے تو وہ بنجر دھرتی بھی اجمیر کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ کون سی طاقت تھی میرے خواجہ کے پاس؟ کون سی تلواریں تھی؟ کون سی فوج تھی؟ کون سے بم تھے؟ اور کون سی ظاہری طاقت؟ اللہ کی عزت کی قسم وہاں تو حال یہ تھا میرے خواجہ کا کہ میرا خواجہ جس دن ہندوستان آیا، جس دن آیا، اس دن سے وقت وصال، یوم وصال تک میرے خواجہ نے کبھی تن کا جوڑا بھی تبدیل نہیں کیا۔ کبھی تن کا جوڑا بھی، آپ سن رہے ہیں، دن میں 3 مرتبہ اپنے لباس تبدیل کر کر دنیا والوں کے سامنے اترا کر پھرنے والوں، یہ میرا خواجہ، یہ میرا راجہ ہے جس کی شان یہ تھی کہ ہندوستان تشریف لائے، اس دن سے یوم وصال موت کے دن تک میرے خواجہ نے کبھی لباس تبدیل، ایک ہی پیرہن میں رہے۔ جہاں سے پھٹا پیون لگا دیا، جہاں سے پھٹا کمبل کا ٹکڑا لگا دیا، جہاں سے پھٹا گدڑی کا ٹکڑا لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خواجہ کا لباس جب وقت وصال ہٹایا گیا تو ایک روایت کے مطابق 12 کلو بھرتا ہے، اتنے پیوند تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے
کہ لباس تبدیل نہ کرنے کی بنیاد میرا خواجہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے خواجہ کے پسینے کی بو سے لباس بدبود نہیں، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم حال یہ تھا کہ خواجہ جہاں جاتا تھا وہ ماحول معطر ہو جاتا تھا، اور ایسا معطر کہ ظاہری خوشبو ہی نہیں ایمان کی خوشبو بھی پھیلنے پر مجبور ہوتی تھی۔ اور کیوں نہ ہو، بیٹا ہے اس تاجدار کا، بیٹا ہے اس مدینے والے کا کہ مدینے والا جس گلی سے گزرتا تھا وہ گلیاں معطر ہو جاتی تھی۔ شاعر کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی۔ مجھے کہنے دیا جائے میرا خواجہ عطائے رسول اس مدینے کے تاجدار کا بیٹا ہے کہ جس مدینے والے کا پسینہ ایک عورت لے کر اپنی بیٹی کے جوڑے پر، سہاگ کے جوڑے پر ملتی ہے تو اس دلہن کی 7 نسلیں خوشبودار پیدا ہوتی ہے، 7 پیڑیاں خوشبودار پیدا ہوتی ہے۔ ارے مصطفیٰ کا پسینہ 7 پیڑیوں کو خوشبودار بنا دے تو جس کی نسل میں مصطفیٰ کا پسینہ نہیں حضور کا خون بہتا ہے وہ معین الدین کتنا خوشبودار ہوگا، وہ غریب نواز کتنا خوشبودار ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔